ناظرین، گائے کو عربی زبان میں بکرا کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے اور اس قصے کی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ لیکن قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس واقعے کی تفصیل تاریخ میں کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی وجہ سے قتل کیا اور اس کی لاش کو سڑک پر پھینک دیا، اور خود ہی اس کی شکایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، یعنی کہ میں ان جاہلوں میں سے نہیں بننا چاہتا اور نہ میں ان جاہلوں میں سے ہوں کہ جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، یعنی کہ حیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی، بالکل درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ اس حکم کے بعد اگر وہ درمیانی گائے یعنی کہ نوجوان گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہے، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، وہ حکم بجا لائے۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ خود کرد شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت نئی شرطیں عائد فرما لیں اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اسی واقعے میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں، بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنا ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ بس یہی تھا بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ قصے کے ساتھ۔